وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جب نعمتیں دی ہیں تو ان کا خوب خوب ذکر کرو، بطور تحدیث سے نعمت خوب تذکرہ کرو۔ یہ اللہ کی شان ہے پیارے، اللہ نے نعمت دی، اگر چاہتا آپ کو تو نعمت نہ دیتا۔ دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جو نعمت کو ترس رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نعمت سے مراد اولاد کو ترس رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس نر ہے تو مادہ نہیں، مادہ ہے تو نر نہیں، وہ ترس رہے ہیں اولاد کے لیے۔ ہم شکر ادا کتنا کریں اس کا کم ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اگر ہم اللہ کا شکر اتنا ادا کریں انسان کو نعمت ملنے پر ہم اتنا شکر ادا کریں کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت میں سجدے میں پڑے رہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہم مکمل ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کا شکر کتنا بڑا ہم پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس بات پر شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا، اللہ کے یہاں وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں پیارے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالا کریں، توبہ کریں پہلے اللہ کی بارگاہ میں۔ لوگ کہتے ہیں کس بات پر شکر ادا کریں، ہمیں پیارے اللہ نے کیا نہیں دیا تجھے؟ کیا شیخ سعدی کا تو نے وہ قول نہیں پڑھا؟ شیخ سعدی کی تجھے وہ حکایت یاد نہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مسجد سے نکلے، آپ کی مسجد کے اندر سے چپل چوری ہو گئی۔ جیسے ہی چپل چوری ہوتی آپ پیدل اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں اور دل میں یہ خیال کرتے ہیں اللہ تو نے مجھے ایسا بنا دیا، میں چپل خریدنے کے لائق بھی نہیں ہوں، کیسے چپل خریدوں گا؟ تو میرے آقا حضرت شیخ سعدی کے دل میں جیسے ہی خیال آتا ہے کہ میں چپل کیسے خریدوں گا، تو نے اس لائق بھی نہیں بنایا ہے، تو سامنے نظر کیا پڑتی ہے؟ سامنے دیکھتے ایک شخص ایسا آ رہا ہے جس کے پیر بھی نہیں ہے، جس کو اللہ نے پیر بھی نہیں ہے، فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، پروردگار بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، تو نے کم سے کم مجھے پیر تو عطا کیے، چلنے کے لیے پیر تو دیے، اس کو تو نے مجھے چپل تو نہیں دی لیکن چلنے کو پیر تو دیے۔ میرے استاد محترم جلوہ گر ہیں، انہی کی بدولت آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں منبر پاک پر جلوہ گر ہیں۔ اللہ حضرت کا سایہ میرے اوپر تادیر قائم فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ محفل بچے کے تعلق سے اس کا انعقاد ہوا، گویا کہ آج عقیقے کے تعلق سے اس بزم کا انعقاد ہوا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ عقیقے کے تعلق سے، عقیقہ اصل میں کیا ہے؟ یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے، اور مذہب اسلام میں اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ شکرانہ ہوتا ہے، شکر ادا کیا جاتا ہے بچے کی طرف سے۔ اللہ پاک نے ہمیں اولاد دی، اس کا ہم شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ پاک شکر کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، زیادہ بڑھا دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں نعمت کے زیادہ ہونے کی بشارت ہم اور آپ کو سنائی، کس کے ذریعے؟ اگر ہم شکر ادا کریں، اگر ہم شاکر رہیں، ہمارا دل اللہ کی رضا پر راضی رہے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے جاری رہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا تھا، انسان کو بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کو دنیا کے اندر 4 چیزیں جو مل جاتی ہیں گویا کہ وہ انسان مقدر کا سکندر ہو جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں شاکر دل، شکر کرنے والا دل، ذاکر زبان، ذکر کرنے والی زبان، اور ارشاد فرماتے صابر بدن، یعنی اپنے بدن پر جب مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والا انسان۔ چوتھی چیز آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے نیک بیوی۔ اگر یہ 4 چیزیں اس کو دنیا میں مل جائیں تو سمجھو دنیا ہی میں اس کے لیے جنت ہے۔ 4 چیزیں۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں شاکر دل کی۔ یہ شاکر دل کون ہے؟ حدیث پاک کے ٹکڑا بھی میں نے پڑھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 تربیتوں پر ان کی تربیت کیا کرو، 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھایا کرو۔ پہلی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو، حب اہل بیتکم، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھایا کرو۔ تیسری بات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھایا کرو۔
تین باتیں آقا نے ارشاد فرمائی. اس حدیث پاک پر اگر تقریر کروں لمبی بہت ہو جائے گی، لیکن میں عرض یہ کرنے چلا ہوں عقیقہ شکر ہے. شکر ہم کس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے. شکر ہے کیا؟ اللہ نے نعمت دی، اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے ہم خوب چرچا کریں. اب ذرا بتائیں آج ہم کہتے ہیں کس بات پہ شکر ادا کریں؟ کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر کم ہیں؟ کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کم ہیں؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو تو نہیں کر سکتے. تم اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک تم اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو. اس قدر نعمتیں اللہ کی تم پر. ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اپنی بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کیسی محبت پیارے، کیسی محبت ہونا چاہیے؟ آپ نے میرے آقا کے چہیتے صحابی حضرت زید ابن حارثہ کا نام سنا ہوگا. یہ بچپن میں غلاموں میں سب سے پہلے میرے آقا پر ایمان لے کر آئے تھے. یہ کون؟ حضرت زید ابن حارثہ. یہ بھگوڑے غلام تھے. یہ جب صحابی نہیں ہوئے تھے تو یہ بھاگ کر کسی کے ہاتھ میں بک گئے تھے. یہ بکتے 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 میرے آقا کے ہاتھ پر بک گئے. اور جو میرے آقا کو جس نے خرید لیا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا پیارے. یہ سمجھو آقا دو جہاں میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. حضرت زید ابن حارثہ کو میرے آقا خرید لیتے ہیں. خریدنے کے بعد میرے آقا کے بہت سال خدمت کی حضرت زید ابن حارثہ نے. خدمت کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ابا جان یعنی زید ابن حارثہ جو حارثہ ہے وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کر رہا ہے، کبھی آپ کو وضو کے لیے پانی دیتا ہے، کبھی آپ کی یہ خدمت کرتا ہے. یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھاگ کر گھر سے آ گیا تھا، کسی نے اپنا غلام بنا کر اس کو بیچ دیا تھا. یا آپ کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہو سکے تو اپنا بیٹا مجھے دے دیجئے. تو حضرت زید ابن حارثہ کے باپ نے جب التجا دی اس دربار میں، وہ کیسا دربار تھا پیارے جہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے تھے. وہ ایسے دربار ہے، وہ ایسا دربار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور ارشاد فرماتے یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. جیسے ہی حارثہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بیٹا میرا ہے، تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت زید کو حکم دیا ابن زید تمہیں اختیار ہے، جو چاہو وہ کر سکتے ہو. چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میری خدمت میں رہو. اب ذرا غور کریں جس کی نظر میں ابھی آپ نے خطاب سنا مصطفیٰ جان رحمت کا عشق، جس کی نظر میں ایسا عشق سما آئے وہ مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو؟ حضرت زید ابن حارثہ ایک طرف کھڑے ہیں، ان کے والد حارثہ ایک جانب کھڑے ہیں، دوسری جانب آبنا کا چاند کھڑا ہے، عبداللہ کا لخت جگر کھڑا ہے. اور حضرت زید سے ارشاد فرماتے زید تمہیں اختیار ہے، جس کے ساتھ چاہو اس کے ساتھ چلے جاؤ. تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ارشاد فرمایا تو حضرت زید کو اپنے باپ کی شفقت پدری یاد آ گئی کہ بڑی مصیبت سے میرے باپ نے مجھے پالا تھا، خون پسینے کی کمائی سے، میرے باپ کی کمائی سے میں اس عمر تک پہنچا تھا اور آج میرے باپ مجھے لینے آئے ہیں. لیکن جس کے دل میں حضور کی محبت بچ جاتی ہے پیارے، جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہو جاتا ہے پیارے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگاتا بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یوں کہتا ہے وہ غلام جس کے دل میں محبت عشق محبت بس جاتی ہے آمنہ کے لال کی. دوسری کیا وجہ بتائی میرے آقا نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے پیارے؟ اپنے بچے کی جب بھی تربیت کریں دوسری وجہ بتائی حب اہل بیتکم، یعنی اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت اپنے بچوں کے سینے میں ڈالو. اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت. اب ان گھر والوں میں اہل بیت میں کون آتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، جب
یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت مباہلہ نازل ہوئی، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا، حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا، امام حسن کو اپنی انگلی پکڑائی، امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد میرے آقا جا رہے ہیں آیت مبالہ عیسائیوں کے پادری کی طرف، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ تو یوں ہے کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہر طریقے سے گندگی کو دور کر دے گا، یہ اللہ نے ارادہ فرما لیا۔ لیکن یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا یہ ارادہ تھا کہ جو اہل بیت ہیں وہ یہ 5 ہیں، یہ 5 اہل بیت ہے، جس کو بیدم شاہ وارسی نے اپنے کلام میں یوں پرویا تھا، ارشاد فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ اگر ان 5 پر گفتگو کی جائے تو بہت وقت، حضرت علی کی شان الگ، حضرت فاطمہ کی شان الگ، امام حسن مجتبیٰ کی شان الگ، حسنین کریمین طیبین طیارین نجرین کی شان الگ، ان دونوں لخت جگروں کی شان الگ۔ کیا شان بیان کر سکتا ہے مجھ جیسا طالب علم؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو پلاؤ۔ کون اہل بیت؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی محبت اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا دو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کو پتہ کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام سے پوچھو، یہ کون علی ہیں، یہ کون فاطمہ ہیں، یہ کون حسن ہیں، یہ کون حسین ہے؟ حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب صحابہ اکرام کے دور میں لوگوں میں منافقانہ چال شروع ہو جاتی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون منافق ہے کون مومن ہے۔ میرے آقا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم بھرے مجمع میں حضرت علی کا ذکر کرتے تھے، جس کے چہرے علی کا ذکر سن کر خوش ہو جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اور جس کے چہرے حضرت علی کے عشق سے جب بکا جاتے تھے سمجھ جاتے تھے یہی منافق ہے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے پیارے، یہ علی کی شان ہے۔ حضرت فاطمہ کی منقبت میں کیا بیان کروں؟ حضرت فاطمہ کے بارے میں دونوں جہاں کے سردار ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ آپ غور کریں، میرے جگر کا ٹکڑا، تھوڑی دیر ذرا صبر کریں، میرے جگر کا ٹکڑا۔ میں بہت اچھی بات آپ تک انڈھیلنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات۔ کیا فرمایا حضور نے ایک عورت کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کا مقام نہیں، آئے ہم سے پوچھے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، ہم بتائیں گے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں آج بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے آج سے 1500 سال پہلے یہ نعرہ دے دیا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ 1500 سال پہلے میرے آقا نے دے دیا تھا۔ میں عرض کرتا چلوں الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ تیسری وجہ کیا بتائی میرے آقا نے؟ وقراءۃ القرآن۔ بھیا تھوڑی دیر توجہ کر لیں، تھوڑی دیر۔ قراءۃ القرآن، اللہ پاک سلامت رکھے۔ قراءۃ القرآن، قرآن کا پڑھانا، یہ تیسری وجہ میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ پتہ ہے آپ کو قرآن کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ قرآن ہے کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب پر جو آخری کتاب نازل فرمائی اسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ نے جو اپنے حبیب پر ساری کتابوں کی جڑ قرآن نازل فرمائی اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے پیارے، ہوا منزل من السماء، یہ آسمان سے نازل ہوا قرآن ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے۔ سب سے بہتر وہ ہے۔ آج بہتر کس کو کہتے ہیں؟ وی آئی پی کو، اچھی کنڈیشن والے کو۔ لوگ یہ تصور کرتے ہیں ہم بھی آئی پی، وہ کہتا ہم بھی آئی پی، کوئی بلیرے میں گھومے تو بھی آئی پی۔ یاد رکھو مسلمانوں، وی آئی پی دنیا دار نہیں ہو سکتا،
جسے مصطفیٰ جان رحمت نے VIP کی سند دے دی، VIP کا سرٹیفکیٹ دے دیا، سب سے زیادہ VIP وہ ہے۔ ارشاد فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ جب VIP ہے تبھی تو یہ درجہ دیا گیا طالب علموں کو، جب VIP ہے تبھی تو یہ مقام دیا گیا۔ ایک قبرستان کے پاس سے اگر کوئی عالم گزر جائے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہے کوئی ایسا دنیا دار VIP دکھاؤ، ہے کوئی ایسا VIP دنیا میں چیلنج نہیں دکھا سکتے جو قبر کا عذاب اٹھا دے، نہیں دکھا سکتے آپ ایسا VIP۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے سب سے بہتر وہ ہے، کسی کی قید نہیں لگائی، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے۔ عالم کا مرتبہ الگ ہے، قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن عالم حقیقت میں فقہ کو جاننے والے کو میں یہاں مراد لے رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ فقہ کا جاننے والا سب سے اچھا ہے، نحو کا جاننے والا سب سے اچھا ہے، صرف کا جاننے والا سب سے اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب قرآن کا سیکھنے کا فائدہ کیا ہے پیارے؟ ذرا یہ سنیں، قرآن کا سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے نہیں سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نزہۃ المجالس میں اس واقعے کو نقل کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ میری حیثیت تو صرف ایک ناقل کی ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعے کو نقل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ماں باپ ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا لخت جگر ہے، جیسا لخت جگر چھوٹا سا ننھا سا پیارا سا لخت جگر ہے، اور اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو وصیت کرتے جاتا ہے میری پیاری ہمشیرہ، اے میری جان حیات، جب میرا انتقال ہونے لگے یا میرا انتقال ہو جائے، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو میرا لخت جگر چھوٹا سا پیارا سا لخت جگر ہے تو اس میں کسی کالج یونیورسٹی میں مت لے جانا، اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے گھر مدرسے میں لے کر جانا، مدرسے میں لے کر جانا۔ اور جیسے ہی وہ اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس عورت نے اس بچے کو مدرسے میں قدم رکھایا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اس کے باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس بچے کی باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی اس بچے کی عورت امی نے اس کو مدرسے میں داخل کرایا، اور مدرسے میں داخل کرانے کے بعد ظاہر سی بات ہے استاد تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھائیں گے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی استاد ہوا پہلے بسم اللہ سے شروع کرائے گا، کوئی بھی استاد ہوا۔ جیسے ہی اس طوطری زبان نے اللہ کو رحمان اور رحیم کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی اس لکنت والی زبان نے، اس چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں نے اللہ کو رحمان اور رحیم کہا، اللہ کی مشیت کو جلال آیا، قدرت کو جلال آیا۔ پیارے تیرا بیٹا اور لخت جگر دنیا میں مجھے رحیم اور رحمان کہے اور قبر کے اندر میں تجھے عذاب دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے عذاب دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ توجہ کریں، وہ قرآن ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، بسم اللہ ہی پڑھی ہے، اللہ نے اس کے باپ سے عذاب قبر کو اٹھا لیا۔ آپ توجہ کریں کیا برکتیں ہیں قرآن پڑھنے کی۔ جس گھر میں قرآن نازل ہو اس گھر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے بزرگ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہ گھر آگ سے محفوظ ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہ گھر چوری سے محفوظ ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہ گھر بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن پیارے صرف قرآن کا رکھنا کافی نہیں ہے، قرآن کا رکھنا کافی نہیں ہے، جزدان میں سل کر رکھ دیا یہ کافی نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، یہ سب جانتے ہیں سمندر کے اندر موتی اور ہیرے جواہرات ہیں، جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، جو سائنسداں ہوتے ہیں وہ اس کی تحقیق کر کے اندر جاتے ہیں اور سمندر سے اندر ہیرے جواہرات نکال کر لاتے ہیں۔ جو جتنے زیادہ غوطہ خور ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ مال لے کر آتے ہیں،
ہاں ہاں قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے. فی رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. خشکی کا ذکر قرآن میں موجود, تری کا ذکر قرآن میں موجود. گویا کہ ہر عالم کا ذکر اللہ نے قرآن میں موجود فرما دیا ہے. ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو پیارے جیسے سمندر کے اندر سے جتنا زیادہ غوطہ خور ہوگا, جیسا جیسا تیراکی ہوگا, ویسے ہی موتی ابال کر لائے گا. اور ایسے ہی جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنے ہی قرآن سے ہیرے موتی نکال کر لائے گا. جتنا بڑا عالم ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی یہ ہے, کوئی یہ ہے. میں کہتا ہوں پیارے, امام اعظم نے یہ ہم پر احسان کیا ہے, امام شافعی نے ہم پر احسان کیا ہے. کوئی کہتا ہے چار مسلک ہیں, چاروں مسلک میں سے ایک مسلک حق پر ہو سکتا ہے, 3 جہنمی ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں پیارے یہ 3 جو ہے 3 اللہ نے محبوب کی ادا سے اتنا پیار کیا ہے کہ اگر ایک بار محبوب نے رفع یدین کر لیا تو مشیت نے قسم کھائی پیارے قیامت تک تیری اس ادا کو میں باقی رکھوں گا. اللہ نے محبوب سے اتنا پیار کیا, اسی لیے تو کسی کو شافعی بنا دیا, کسی کو حنبلی بنا دیا, کسی کو مالکی بنا دیا, اور کسی کو ہماری سنیوں کے مقدر میں, ہم اہل سنت حنفیوں کے مقدر میں امام اعظم جیسا امام دیا. یہ امام اعظم پیارے, ہم تقلید کرتے ہیں اپنے امام کی, ہم مقلد ہیں, غیر مقلد نہیں, غیر مقلد نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا قراءۃ القرآن. تیسری وجہ, اپنی اولاد کو قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. قرآن جب پڑھنا آتا ہے انسان کو تو ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کتنا ہی بڑا وقت کا بادشاہ ہو, کتنا ہی بڑا وقت کا شہنشاہ ہو, لیکن ایک غریب کا بچہ اگر حافظ قرآن ہے, ایک رکشہ ڈھکیلنے والے کا بچہ اگر عالم دین ہے, تو آگے مصلی پر وہ کھڑا ہوگا اور وقت کے شہنشاہ کا سر اس کے قدموں میں ہوگا, اس کے قدموں میں ہوگا. کیوں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پیارے یہ قرآن کی برکت ہے. ہر جگہ آپ کو ایک نہ ایک اپوزٹ بات ملے گی. یعنی کوئی کہتا ہے عربی عجمی سے برابر ہے, کوئی کہتا ہے گورا کالے کے برابر ہے, کوئی یہ برابر ہے. ہر کوئی تو تفریق کا ختم کرنے والا ہے. یعنی کوئی کسی کے برابر ہو یا نہ ہو, قرآن کہتا ہے عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کوئی برابر ہو یا نہ ہو, لیکن عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو علم والے ہیں وہ بغیر علم والے علم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے, قرآن یہ علم والے کون ہیں؟ قرآن پڑھنے والے نا, قرآن کو سکھانے والے نا. آج قرآن کی پڑھنے پڑھانے والے کو حقیر جاننے والے. غور سے سن, VIP کی سند اللہ کے رسول نے تجھے نہیں دی بلکہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو دی. VIP کی سند لوگ تلاش کرتے ہیں دنیا میں کہ وہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے. پیارے قرآن کی طرف آؤ. جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ضمانت لے لی ہے کہ بچہ جب تک طالب علم رہتا ہے, اپنے گھر سے جب تک نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, اور جب تک وہ گھر پلٹ نہ آئے, جب تک وہاں سے گھر واپس نہ آ جائے, جب تک وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے, فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ ہے کسی کے پاس سند؟ مجھے بتائے فرشتے کس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں؟ ایک طالب علم کے جو قرآن پڑھتا ہے, جو مصطفیٰ کی حدیث سناتا ہے ممبر پر بیٹھ کر. یاد رکھیں پیارے, یہ زمانہ بہت نازک زمانہ ہے. اس زمانے میں عالموں کی قدر نہیں, حفاظ کی قدر نہیں, حافظوں کی قدر نہیں, بلکہ ایک زمانہ وہ تھا جب حافظ سائیکل پر چلا کرتے تھے. ملا احمد جیون جیسے عالم کو آپ دیکھیں سائیکل سے پڑھانے کے لیے بادشاہ وقت حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے سائیکل سے پڑھانے کے لیے. یہ بھی ایک عالم دین تھے. یہ ایک ایسے عالم دین ہیں ان کی اچھی اچھی بڑی بڑی کتابیں آج تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ ایسے عالم تھے, اور آج لوگ عالموں کو حقیر سمجھتے ہیں. میری بات یاد رکھیں پیارے, وہ تو ایک الگ بات ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہے یہ, ورنہ راز کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا. آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں تو اتنا پڑھائیں کہ آپ کے بچے امامت ہی کریں گے.
مدرسے میں پڑھائیں گے، 4 یا 5 ہزار کی تنخواہ میں امامت کریں گے، ایسا نہیں پیارے۔ بزنس کریے، تجارت کریے، ہمارے علماء ائمہ نے تجارت پر زور دیا ہے، دھیان دیا ہے، لیکن علم دین آپ پر جو حاصل کرنا فرض ہے اس کو تو ادا کیجیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ عورت پر علم دین بھی حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ عورت اگر علم والی ہوگی تبھی تو اس کے ہاں کوئی غوث اعظم کا غلام پیدا ہوگا، عورت اگر علم والی ہوگی تبھی تو اس کے ہاں غریب نواز کا غلام پیدا ہوگا، عورت اگر علم والی ہوگی، کوئی بی بی ام ورات ہی تھی، کوئی بی بی ماہ نور ہی تو تھی۔ کیا آپ نے نہیں سنا غریب نواز کی ماں بی بی ماہ نور کتنی بڑے تقوی والی تھی؟ غوث پاک کی ماں، یہ حدیث کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے غوث پاک کی ماں اندھی تھی۔ کیوں اندھی تھی؟ اس لیے کہ اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، وہ کان بہری تھی، اس لیے کہ انہوں نے کوئی غلط آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی تھی۔ عورت جب تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو غلام ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں پیارے، بچے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ عورت کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، عورت کی جو گود ہوتی ہے وہ سب سے پہلا یونیورسٹی بچے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسی عورت تعلیم دے گی ویسا بچے پر اس کا اثر چڑھے گا، اس لیے کہ عورتوں کی بھی تعلیم ضروری ہے، مردوں کی بھی تعلیم ضروری ہے۔ آج ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کی، علم دین ہوگا تبھی آپ اچھائی اور برائی میں فرق سمجھ سکیں گے، علم دین ہوگا تبھی آپ بڑوں کی قدر سمجھ سکیں گے، علم دین ہوگا آپ تبھی بچوں پر شفقت کرنا سمجھ سکیں گے، علم دین ہوگا آپ تبھی اپنے اولاد کو اچھی تربیت دے سکیں گے، علم دین ہوگا تبھی آپ علماء کا ادب کر سکیں گے، علم دین ہوگا تبھی آپ پہچان سکیں گے ہمارے باپ کا مرتبہ کیا ہے، ہماری ماں کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے بھائی کا مرتبہ کیا ہے۔ علم دین نے سب کچھ ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سارے خوشیاں منا رہے تھے صحابہ کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، لیکن حضرت ابو بکر رو رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت اب ہم سے چلے جائیں گے، اس لیے کہ دین ہم پر آج مکمل ہو گیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو دین میں ساری باتیں آ گئی پیارے، اللہ کی وحدانیت سے لے کر نیچے آ جائیے بیت الخلاء جانے تک کی باتیں آپ کو مذہب اسلام نے دے دی ہیں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوران گفتگو کو اغلاط آئے ہوں، اللہ معاف فرمائے، صحیح کو قبول فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد